اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ کچھ سوالات ہم یہاں ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول نام، ایک معروف نام۔ آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور روزنامہ دنیا میں آپ کے مسائل اور ان کا حل، وہ جوابات بھی ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے مسائل کا حل، اس کے جوابات مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یاد نہ ہوتی ہو تو کیا کرے؟ آیا کوئی اور دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اکرام اللہ صاحب کا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ وتر کی تیسری رکعت کے اندر شرعاً دعا پڑھنا تو واجب ہے، اور جب تک دعا نہیں پڑھی جائے گی وتر ادا نہیں ہوں گے۔ وتر ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیسری رکعت کے اندر دعا پڑھی جائے۔ اگر فرض کریں کسی نے دعا چھوڑ دی بھولنے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا،
اور سجدہ صاحب کر کے ہی جا کر کے وہ وطر مکمل ہوں گے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو وطر ہی ادا نہیں ہوں گے، اور شرعی طور پر ظاہر ہے کہ دعا پڑھنا واجب ہے۔ البتہ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تو دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا جو مخصوص مشہور دعا ہے، اللہم انا نستعینک، اللہم انا نعوذ بک نستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک الی آخری، یہ جو پوری کی پوری دعا ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے، یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ اور بعض حضرات نے تو کچھ اور بھی کہا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ، اور بعض حضرات دوسری مسنون دعاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ والی دعا پڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک زیادہ بہتر، سنت کے زیادہ موافق اور جو پسندیدہ دعا ہے وہ یہی جو مشہور ہم پڑھتے ہیں وطر کی تیسری رکعت کے اندر، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک الی آخرہ۔ اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے، جیسا کہ سوال پوچھنے والے صاحب اکرام اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جناب کسی کو دعا یاد نہیں، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عمر زیادہ ہو گئی اب وہ یاد بھی نہیں کر سکتے، تو اگر کسی کو دعا یاد نہیں، وہ کوئی اور دعا بھی پڑھ لے تب بھی وطر ادا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا الآیہ، یہ اگر دعا پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی دعا ہو جائے گی اور وطر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر اس کو وہ نہیں آتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے کیونکہ نماز کے آخر میں جو آخری تشہد ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ الی آخری پڑھے گا وہ بھی دعا ہے، تو اس طرح سے بھی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی کوئی اور دعا اگر اس کو یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا رب ادخلنی مدخل صدق ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا الآیہ، اگر کوئی اور دعا اس کو یاد ہے تو وہ دعا بھی پڑھے گا تو شرعاً اس کے وطر درست ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی کوئی دعا یاد نہیں ہے، احادیث کے اندر کوئی دعا ہے وہ اگر اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے تو بھی اس کے وطر درست ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے، کچھ بھی نہیں آتا نا، اگر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ دے گا تب بھی وطر درست ہو جائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ نے یا ربی اگر کہہ دے گا تب بھی وطر درست ہو جائیں گے۔ تو اصول جو بات سمجھ میں آئی اصولاً وہ یہ ہے کہ دعا پڑھنا واجب ہے، کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، لیکن دعائے قنوت جو مروجہ مشہور و معروف ہے یہ والی دعا پڑھنا سنت ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ربنا آتنا پڑھ لے، اگر کسی کو دعائے قنوت یہ والی یاد نہیں ہے کوئی بھی دعا پڑھ لے یا رب اغفر لی کر لے تب بھی اس کی دعائے اس کی وطر درست ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے وہ لوگ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی وہ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ دعائے قنوت یاد ہی نہیں کرتے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، اور اس دعا میں عقائد بھی ہیں، اس دعا میں حلف نامہ ہے، اس دعا میں اللہ رب العزت سے خاص طریقے سے مانگا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اللہ تیرے وفادار رہیں گے، اے اللہ آپ کے ساتھ وفاداری کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، اور وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ جو آپ کو نہیں مانتے ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں آئی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون، میں چھوڑتا ہوں اس ملت کو جو یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتی، میں نہیں مانتا اس کو جو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان نہیں لاتے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ توحید اس کے اندر ہے، حلف نامہ اس کے اندر ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام بزرگان دین نے اس دعائے قنوت کی جامعیت، فصاحت و بلاغت، اللہ کے ساتھ راز و نیاز پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل بیانات ہیں۔ بڑی عجیب دعا ہے، بڑی خاص قسم کی دعا ہے، اور ایک خاص انداز کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی وطر کا ایک معاملہ ظاہر ہے کہ تہجد کا اور اس راز و نیاز کا ہے۔ حرمین شریفین کے اندر بھی جب رمضان کے اندر وطر پڑھے جاتے ہیں اور دعا مانگی جاتی ہے تو کیسا ایک خاص قسم کا منظر ہوتا ہے، اور کیسی ایک روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے، لاکھوں لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی کم نصیبی کی بات ہے،
اور انسان کے لیے یہ ایک بدبختی کی بات ہے کہ انسان دعائے قنوت کو یاد نہ کرے. بچپن میں یاد کرنے کرانے کی چیز ہے, گھر میں یاد کرانا چاہیے, والدین کو چاہیے چھوٹے بچوں کو یاد کرائیں. بالفرض اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے یاد نہیں کی تو ٹھیک ہے, شرعی مسئلے کی روح سے تو وہ کوئی بھی دعا پڑھے گا, وطر اس کے درست ہو جائیں گے, ڈزنٹ میٹر, وطر اس کے شرعاً درست ہو جائیں گے, وطر کا فریضہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس سے مطمئن ہو کر کے بیٹھ جانا اور پھر دعائے قنوت جو مروجہ مسنون اور مروی ہے اس مخصوص دعائے قنوت کو یاد ہی نہ کرنا, بے فکر ہو جانا, یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. انسان کو بہرحال ہر لمحے کوشش کرتے رہنے چاہیے. ہاں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا جیسے کہ سوال والوں نے پوچھا ہے کہ اب عمر کے اس حصے میں اب وہ یاد نہیں کر سکتا, یہ دعائے قنوت ذرا لمبی بھی ہے, اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی بھی دعا پڑھ لے گا, شرعاً اس کے وطر ادا ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ایک بات کی اور میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ دعائے قنوت انہیں نہیں آتی تو وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد وہ 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, تو کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں وطر پھر بھی ادا ہو جائیں گے اس طریقے سے, کیونکہ اس نے ہو گیا, لیکن یہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں, دعا حدیث میں جو آ رہا ہے وہ ہے وَيَدْعُو, کہ دعا کرے. تو قل هو اللہ احد اس میں دعا کی معنویت کم ہے, اس میں ظاہر ہے عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا اور وہ تو اس کے تراجم اعلیٰ درجے کے ہیں ہی. قرآن کریم کا یہ دل ہے قرآن کریم, بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے, امام راضی رحمۃ اللہ نے, پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ اخلاص ہے, تو یقیناً اس کا اجر و ثواب ہے. لیکن آپ ایسے الفاظ پڑھیے جس میں دعا کی معنویت آئے. اس لیے جو میں نے عرض کیا تھا جواب کے اندر ربنا حب لنا, جی ہاں, قرآن کریم کی دعائیں یا پھر احادیث میں جو منقول ہیں دعائیں وہ پڑھ لیں, وہ الفاظ پڑھنے بہتر وہ الفاظ پڑھ لیں. اگلا سوال ہے رضوان صاحب کا. ان کا سوال یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب, زید کا عمر پر 2 لاکھ روپے قرضہ ہے اور عمر جو ہے وہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس اس کی ادائیگی کا بھی بندوبست نہیں ہے, اس لیے زید یہ چاہتا ہے کہ اس قرضے کو زکوٰۃ سمجھ کر معاف کر دے. تو آیا اس طرح قرضہ معاف کرنے سے اور اس میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر اس طرح زکوٰۃ ادا نہ ہوگی تو ادائیگی زکوٰۃ کا طریقہ بھی تجویز فرما دیں. یہ اہم سوال ہے محترم انیق صاحب. عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں, اور یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے, یہ سوال آج کل اس لیے بھی زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, اللہ بچائے, قرضہ واپس کرنے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. پیسے لے لیتے ہیں, قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر ادا ہی نہیں کرتے, اور بس اللہ بچائے لاپرواہی. اور وہ جو بیچارہ دائن تھا, قرض دینے والا جو تھا, وہ قرض دینے والا نیت کے ساتھ ایک ارادے سے اس نے قرضہ دیا تھا اور مدد کرنے کی نیت سے اس نے قرضہ دیا تھا کہ بھئی یہ مجبور ہے, اس وقت لاچار آدمی ہے, اس کو علاج کے لیے چاہیے, غریب آدمی ہے, یہ راشن کا محتاج ہو گیا ہے. اب وہ اس نے قرضہ دے دیا. قرضہ دینے کے بعد آگے واپسی کرنے کا اور ادا کرنے کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, یہ بہت حرام اور ناجائز بات ہے. قرضہ ادا کیا جائے گا, الدین مقضی. حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ قرضہ ادا کیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے انیق صاحب, میں اصل سوال کے جواب پر آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل ہمارے سماج کے اندر حق تلفی کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا ہے اور لوگ نہیں ادا کرتے. عجیب و غریب بات یہی ہے نا کہ دین کا ناقص فہم موجودہ دور کا بڑا مسئلہ ہے نا. تو لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے نماز روزہ یہ دین ہے, چیک باؤنس ہونا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا, فنکاری سمجھا جاتا ہے. کوئی آدمی دکان پر آ گیا, پیمنٹ لینے والا ہے, آپ نے پیمنٹ دینی ہے, آپ نے اس کو اس طریقے سے فنکاری کر کے, جھوٹ بول کے, بہانے بازیاں کر کے آپ نے اس کو ٹرخا دیا, ہٹا دیا, بھیج دیا. وہ بیچارہ چلا گیا نا, یہ یہاں پر بیٹھا مسکرا رہا ہے, دل میں خوش ہو رہا ہے, دیکھو آج میں نے اس کو کیسے بغیر ادائیگی کے روانہ کر دیا. اسے معلوم نہیں ہے یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے مطر الغنی ظلم, یہ ظالم ہے. غنی کا ٹال مٹول کرنا حرام ہے, ظلم ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. اور یاد رکھیے ان لصاحب الدین مقالا, وہ اگر تم کو برا بھلا کہے تو اس کا بھی اس کو پھر رائٹ اور حق ملتا ہے. اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ
جنازے کی ڈولی کے سامنے آ کر کے یہ سوال فرمایا کرتے تھے، اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہے تو بتاؤ اس کے ترکے میں اتنا مال ہے، کوئی ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ باقاعدہ یہ آرگومنٹس ہوتے تھے. اگر کوئی کہتا ٹھیک ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھا لیتے، ورنہ یہ ارشاد فرما کر کے سائڈ پر ہو جایا کرتے تھے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی پہ خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو. کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ اکبر. اور جب ہم فتویٰ لکھتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد ترکہ اور میراث میں، تو سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے مرحوم نے بوقت انتقال اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ غیر منقولہ مال جائیداد سونا چاندی نقد رقم ترکہ کراکری کا سامان غرض ہر طرح کے استعمال کا چھوٹا بڑا ساز و سامان چھوڑا ہے وہ مرحوم کا ترکہ ہے، جس میں سے سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ مرحوم کے کفن دفن کا متوسط خرچہ نکالا جائے. اس کے بعد اگر مرحوم پر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کیا جائے. بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، بیوی نے زندگی کے اندر خوش دلی سے معاف بھی نہیں کیا تھا، وہ بھی قرضہ ہے، اس کو ادا کیا جائے. اس کے بعد اگر اس نے کوئی جائز وصیت کر کے رکھی ہے تو 1/3 کی حد تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کو مساوی حصوں میں تقسیم کر کے اس کے ورثاء میں شرعی طریقے کے مطابق سورہ نساء کے احکام کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. تو آپ دیکھیے بندہ مر بھی جائے قرضہ معاف نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے الا الدین، مگر قرض کے. قرضہ معاف نہیں ہوتا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ مرفوع ہے، فرمایا خیانت بھی معاف نہیں ہوگی. اگر کسی نے امانت میں خیانت کر رکھی ہے شہادت سے بھی نہیں گناہ معاف ہوگا اور قرضہ بھی معاف نہیں ہوگا. کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا. حج سے معاف نہیں ہوتا، جہاد سے معاف نہیں ہوتا، تبلیغ سے معاف نہیں ہوتا، نماز روزے سے معاف نہیں ہوتا. اور تو اور ان سب کے مقابلے میں سب سے بڑی قربانی شہادت ہے. انسان نے اپنی جان دے دی تب بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا. یہ حساسیت آج ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہے. اس نزاکت کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. اور گھروں کے اندر رشتہ داروں اعزاء اقربا کے اندر اور زیادہ یہ جرم عام ہے، نہیں دیتے. اس کی وجہ سے ساری کی ساری حق تلفیاں ہوتی رہتی ہیں، نسل در نسل یہ نفرتیں عام ہوتی چلی جاتی ہیں. پڑوس کے اندر، دفتر کے اندر، ملازمت کی جاب پلیس کے اندر، ہر جگہ پر یہ گناہ عام ہے. تو انتہائی حرام، انتہائی ناجائز ہے. تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے الدین مقضی، قرضہ ادا کیا جائے گا. اگر نہیں ادا کریں گے یہ حرام کام ہے. مرنے کے بعد بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ قرضہ ادا نہ کیا جائے. تو ایک تو یہ بات ہے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہی ہے. مسئلہ یہ شرعی طور پر لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں، فتویٰ کیوں لینے آ رہے ہیں؟ بھئی وہ دے تو نہیں رہا، اب ہم زکوٰۃ میں نیت کر لیں تو کیا زکوٰۃ کاؤنٹ ہو جائے گی؟ قرضہ تو مانگ مانگ کر تھک گئے، واپس دیتا نہیں ہے، تو اب اگر ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ بھی سوال اسی لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی بیک پر مرض یہی ہے کہ قرضہ ادا نہیں کیا جاتا. بہرحال جہاں تک اس سوال کے مخصوص جواب کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ کہ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے قرضہ لیا، آپ مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، وہ آپ کو پیسے واپس نہیں دے رہا، ایسی صورت میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہو جائے، شرعاً اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے شرعاً یہ لازم اور ضروری ہے کہ پہلے وہ آپ کے ہتھیلی پر 2 لاکھ روپے لا کر کے رکھے، آپ کو ادا کرے. اب آپ دوبارہ یہ پیسے زکوٰۃ کی نیت سے دل میں، زبان سے بولنا ضروری نہیں، زبان سے بولنا ضروری، دل کے اندر نیت زکوٰۃ کر کے اب آپ واپس اس کو دے دیں، اس طرح تو زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن آپ کہیں وہ دے نہیں رہا، بس اس کو میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لوں، زکوٰۃ میں شمار کر لوں، اس طرح سے یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہوگی. سوال کرنے والے نے آخر میں پوچھا پھر ادائیگی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بھی عرض کر دیا کہ پہلے اس سے وصول کیے جائیں اور اس کو یہ کہا بھی جائے بھائی تم ایک مرتبہ کسی بھی طریقے سے مجھے لا کر کے واپسی دو. جب وہ لا کر کے دے دے، پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ مجبور ہے، کہیں سے اٹھا کر کے لایا ہے، مجبوری کے اندر کسی سے قرضہ لا کر کے مجھے یہ ادائیگی کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس کو واپس دے دیں. اس طرح سے اگر آپ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر اس طرح سے آپ نہیں دیں گے، زکوٰۃ میں کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس طرح زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی. اس کا جواب بھی، لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ زکوٰۃ دراصل ایک عبادت ہے. کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے نماز کے لیے نیت شرط ہے، حج کے لیے نیت شرط ہے،
عمرے کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح نماز، روزہ، حج، عمرہ ان کے لیے نیت شرط ہے، تو زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا 2 لاکھ قرضہ لینے کے لیے، تو زکوٰۃ کا تو دور دور تک آپ کو خیال نہیں تھا، تو نیت نہیں ہوئی۔ جب نیت نہیں ہوئی تو اب بات یہ ہے کہ وہ عبادت اور فریضہ ادا نہیں ہوا، اس لیے آپ نے دیا ہوا ہے قرضہ۔ اب آپ کو اگر زکوٰۃ دے تو پھر وہ ایک مرتبہ آپ کو دے، پھر آپ باقاعدہ نیت زکوٰۃ سے اس کو ادا کریں، تب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی، ادروائز یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمام باتیں بالکل کلیئر ہو گئیں۔ صرف ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہو تو کیا وہ 2 لاکھ روپے جو مجھے اس سے لینے ہیں، فرض کیجئے، اس میں سے میں زکوٰۃ کی رقم منہا کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ تو جب تک وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا، نہیں، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ بس میں نے کہا نا وہ مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ پیسے نہیں ہیں اس کے پیسے پاس، نہیں، مجھے 2 لاکھ لینے ہیں۔ جی ہاں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جناب والا ایسا ہے کہ 50,000 روپے میں اپنی زکوٰۃ کی رقم اس میں سے منہا کر رہا ہوں، کیا میں مجاز ہوں؟ نہیں، اچھا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ اگر اس کو 50,000 چھوڑتے ہیں یا 2 لاکھ پورے چھوڑتے ہیں، صدقے کا ثواب ہے، اچھا، نفلی صدقہ انفاق کا ثواب ہے، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ تب ہے۔ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے میں نے بتایا شروع میں نیت ضروری ہے، اور یہاں پر شروع میں نیت نہیں تھی، شروع میں کیا تھا؟ قرضہ دینے کی نیت تھی۔ تو جب عمل کی ابتدا میں ہی نیت عبادت نہیں ہوئی تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے قرضہ 2 لاکھ اسے دیا تو مجھے یقین تھا کہ اس کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ مجھے واپس مل جائیں گے، ایسا نہیں کہ یہ چلے جائیں گے، لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے۔ تبدیل ہونے کے بعد یہ آدمی نیچے آ گیا، نیچے آنے کے بعد مستحق زکوٰۃ ہو گیا، تو حالات کی تبدیلی سے کیا حکم تبدیل نہیں ہوتا؟ میں نے بتایا نا، اس کے اندر یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے، نیت نہیں پائی جا رہی نا۔ اچھا، اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب تو نیت کر رہا ہے، تو اس کا جواب یہ، کھا پہلے لیا ہے، نیت بعد میں ہو رہی ہے۔ وہ تو ادائیگی کے وقت میں نیت ضروری ہے نا۔ اچھا، آپ اگر بغیر نیت کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں آپ کی ادا، آپ حج کریں گے بغیر نیت کے تو، کیونکہ اس میں انیق صاحب بات یہ کہ عبادت والا پہلو آ جاتا ہے۔ جب عبادت والا پہلو آ جاتا ہے نا تو وہ باقاعدہ ایک ورشپ ہے، ایک باقاعدہ شرائط عبادت ہے، واجبات عبادت ہے، اس کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے۔ اس میں آپ نے کوئی ایک بھی واجب چھوڑ دیا، کوئی ایک بھی فریضہ چھوڑ دیا تو وہ عبادت آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ سمجھ گیا، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات کہ اس وقت جب پیسے دیے جا رہے تھے نیت نہیں تھی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو ہر طرح کے سوالات آتے ہیں۔ شبانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا بیوی کو شوہر کا خون لگانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بھی سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کو اگر شوہر کا خون لگا دیا گیا، شوہر کو بیوی کا خون لگا دیا گیا تو اس سے کوئی بھی نکاح پر اثر نہیں پڑتا، اور ظاہر ہے نکاح پر اثر پڑنا یا تو طلاق سے ہوتا ہے یا خلا سے ہوتا ہے یا سہریت کا جو رشتہ ہوتا ہے۔ سہریت کا رشتہ سے مراد ہے کہ وہ جو سسرال والا رشتہ صحیح ہے، یا محرمیت کا رشتہ، تو یہ خون وغیرہ دینے سے محرمیت کے رشتے نہیں ہو سکتے۔ محرمیت کے رشتے کا ولادت کے ساتھ تعلق ہے، نسب کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی عضو اگر کوئی کسی کو دے دیتا ہے اس سے بھی نکاح پر اثر نہیں ہوگا، بلڈ دے دیتا ہے اس سے بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے بلڈ کا، سوال یہ کہ شوہر یا بیوی کو اگر کڈنی دے دے، ہاتھ دے دے، انگلی دے دے، کوئی ایک دوسرے کے پارٹ اور اعضاء اگر دینے ہیں مجبوری معذوری کے اندر، تو ظاہر اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نکاح پر اثر ہونے کے لیے محرمیت والا، ولادت والا، نسب والا جو رشتہ ہے یا طلاق اور خلا والا وہ معاملہ ہوگا، تب نکاح پر اثر ہوگا، ادروائز نکاح پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شوہر بیوی کو خون دے یا بیوی شوہر کو خون دے، نکاح پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ احمد علی صاحب کا سوال ہے کہ جناب مفتی صاحب، سردی میں گرم پانی آنے تک ٹھنڈے پانی کو ضائع کرنا کیا اسراف میں آئے گا؟
دیکھیں آج کل چونکہ موسم کے اعتبار سے ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ گیزر وغیرہ لگا کر کے رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر غسل خانے وغیرہ واش روم وغیرہ کے اندر، تو وہ پانی آنے میں یعنی گرم پانی آنے میں یا معتدل پانی آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو پانی پہلے کافی بہانا پڑتا ہے تب جا کر کے گرم پانی آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ واقعی ایک قابل غور بات ضرور ہے، خاص طور پر ہمارے ہاں پانی کی بڑی قیمت ہے اور پانی کی شدید قلت بھی ہے۔ دیکھیں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لا تسرف ولو کنت علی نہر جار او کما جاء فی الحدیث، اسراف مت کر چاہے تو ایک جاری نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، سمندر و دریا کے کنارے بھی اگر تم بیٹھے ہو تب بھی اسراف مت کرو۔ اور اس میں بھی لاجک حضرات محدثین اور شراح اور فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی آدمی سوچ کر کے پانی زیادہ استعمال کرتا ہے تو عادت خراب ہوگی۔ آج تو چلو ٹھیک ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہے، ابھی تو ہر وقت تو سمندر کے کنارے نہیں بیٹھا رہے گا نا، تو عادت بگڑے گی اور پھر یہ عادت جو خراب ہوگی تو اپنے گھر پہ بھی جا کر کے پھر یہی کام کرے گا اور پانی میں اسراف کرے گا۔ اور یہ بھی آج ہمارے سماج کا بڑا مسئلہ ہے کہ پانی کے اندر جو اسراف کیا جاتا ہے اور فضول خرچی کی جاتی ہے، یہ انتہائی غلط ہے اور ہمیں اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر پانی کی بڑی شدید قلت بھی ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پانی گرم آنے تک وہ کرتا ہے، تو اس میں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو پانی آ رہا ہے جو آپ بہا رہے ہیں اس کو کسی جگہ سٹاک کر کے ذخیرہ کر کے کسی اور استعمال کے لیے پہلے جمع کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، پوچھا لگانا ہے، تو پھر پانی کو کسی ڈبے کسی برتن لوٹے وغیرہ کے اندر جمع کر لیں، جو ٹھنڈا پانی آ رہا ہے معتدل پانی یا گرم پانی کے آنے تک، تو اس کو گھر کی صفائی ستھرائی میں، پودوں میں، گملوں میں، لان میں، ان میں استعمال کر لیں۔ یا ایسے وقت میں بھی آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں جس وقت آپ کو گرم پانی کی ضرورت نہیں ہے، مثلا ظہر کے وقت آپ کو وضو کرنا ہے، عصر کے وقت وضو کرنا ہے، صبح یا رات میں تو چلو ٹھنڈ کا معاملہ ہے، دوپہر دھوپ کے وقت ہاتھ منہ دھونے کے لیے تو وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر یہ کام ہو سکتا ہے اور عام طور پر ہو سکتا ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ڈبہ نہیں ہے یا اس کا کوئی اور استعمال نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے بہاتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ نے یہ سہولت اصل میں تو اس لیے اختیار کی تھی نا تاکہ گرم پانی آئے، جسمانی طور پر آپ کو سہولت حاصل ہو، بیماری وغیرہ نہ ہو اور ٹھنڈ کے اندر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو پانی بہانا پڑتا ہے تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے، لیکن پہلے اسی آپشن کو اختیار کرنا چاہیے کہ پانی جمع کر لیں، ذخیرہ کر کے کسی اور جگہ جائز چیز کے اندر اس کو استعمال کر لیں، پھر آپ گرم پانی سے وضو کر لیں یا غسل کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ ارسلان صاحب کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا بالوں میں پیاز کا تیل لگانے سے نماز ہو جائے گی؟ کیا پیاز کا بھی تیل ہوتا ہے؟ شاید ہوتا ہے۔ اچھا ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پیاز ظاہر ہے کہ حلال چیز ہے، اس کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال ایک اور پہلو سے بڑا اہم ہے۔ اچھا وہ پہلو کیا ہے؟ وہ بڑا قابل غور پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پیاز کا تیل لگانا جائز ہے یا ناجائز، یہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا پیاز کا تیل لگانے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا یا فلا يقربن فی مساجدنا او کما جاء فی الحدیث، کہ جو آدمی اس درخت سے کھائے یعنی لہسن پیاز وغیرہ تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ منہ سے اسمیل اور بدبو آنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے تاکہ دوسرے نمازیوں کو اذیت و تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں انہوں نے پیاز کے تیل کا کہا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیاز کا جو تیل یہ استعمال کر رہے ہیں اگر خوشبویات کے ذریعے، عطریات کے ذریعے یا کیمیکل کے ذریعے اس پیاز والی بدبو کو ختم کر دیا گیا ہے تو پھر تو اس کو لگا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی کراہت کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اچھا اگر یہ صورتحال ہے کہ کیمیکل کے ذریعے یا کوئی خوشبویات یا عطریات یا دوسری چیزیں ڈال کر اس کی بدبو کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن آپ پیاز کا تیل اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی عذر لاحق ہے اور کسی حکیم و ڈاکٹر نے، طبیب نے آپ کو کہا ہے بیماری ہے، کوئی عذر ہے، سر میں کوئی تکلیف، خشکی یا کوئی مسئلہ، کوئی عذر ہے، اس کی وجہ سے آپ نے پیاز کا تیل لگایا تو بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، کیمیکل یا خوشبویات کے ذریعے اس کی بدبو کو بھی ختم نہیں کیا گیا اور عذر بھی آپ کو کوئی نہیں ہے، بیماری خشکی وغیرہ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں، ڈاکٹر نے نہیں کہا،
اب آپ پیاز کا تیل استعمال کرتے ہیں اور اس میں وہ بدبو اور سمیل موجود ہے تو اب کراہت ہے. اچھا. اب اس کے اندر کراہت آ جائے گی اور کراہت کا مطلب ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے. اب یہ جو کراہت ہے نا، اس کراہت کا درجہ بدبو کے اعتبار سے بڑھتا اور کم ہوتا رہے گا. بدبو زیادہ ہے، آس پاس کے لوگوں کو اذیت اور تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو پھر یہ کراہت بھی زیادہ ہے، گناہ بھی زیادہ ہے. آپ لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور حدیث میں اس کی ممانعت ہے اور آپ نے غلط کام کیا ہوا ہے. اور اگر اتنی بدبو نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کو کوئی اذیت اور کوئی تکلیف نمازیوں کو نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی بہت ہے، تو ایسی صورت میں کراہت بھی کم ہے. ناپسندیدہ ہوگا، پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی درست ہو جائے گی. نماز تو ہر صورت میں درست ہو جائے گی، لیکن لوگوں کو آپ اگر اذیت میں زیادہ مبتلا کر رہے ہیں تو گناہ زیادہ ہے، اور اگر اتنی اذیت نہیں ہے تو پھر گناہ کا معاملہ نہیں ہے. اس مسئلے کی یہ تفصیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، چند سوالات جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم متقی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ہم صبح حیدرآباد سے کراچی کے لیے کام کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس حیدرآباد آ جاتے ہیں، کیا ہمیں قصر نماز ادا کرنا پڑے گی؟ سرکار دیکھیں، بات یہ ہے کہ حیدرآباد سے یہ کراچی آتے ہیں تو جو سفر کی حالت ہوگی، یعنی درمیان کے اندر جو سفر کی حالت ہے، اس میں اگر کوئی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے اس میں تو یہ قصر پڑھیں گے. اچھا. وہ تو ان کی سفر کی حالت ہے. لیکن جو حیدرآباد پہنچ جائیں گے یا کراچی کے اندر پہنچ کر کے یہاں پر اگر یہ نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ یہاں پر جائے اقامت، جائے ملازمت ہے، اور حیدرآباد ان کا اپنا وطن اصلی ہے، ان کا اپنا گھر ہے. تو دوران سفر تو جو نماز آئے گی وہ قصر پڑھیں گے. اور اگر سفر کے دوران میں کوئی نماز نہیں آ رہی ہے تو ایسی صورت پہ ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں اکیلا نماز پڑھوں تو مجھے کتنی تیز آواز میں تلاوت کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ کوئی مزدور آدمی ہے جی ہاں. اور اپنے سر پر انہوں نے وہ طبق حال رکھا ہوا ہے اور وہ بیچارے بے نماز کا سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہی کوڑھن اور فکر نصیب فرمائے کہ کسی بھی حالت کے اندر ہوں تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ بیچارہ مزدوری کرنے والا یا اپنی چھوٹی موٹی چھاپڑی لگا کر کے تجارت کرنے والا، اپنی روزی رزق حلال تلاش کرنے والا، اس حالت کے اندر بھی وہ نماز پڑھتا ہے اور فریضہ ہے ظاہر ہے کہ ادا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، یہی فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. جہاں تک انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے کتنی آواز میں، تو دیکھیں اکیلا نماز پڑھنے کے دوران میں تو جہرن نماز نہیں ہوگی، یعنی با آواز بلند وہ قرات نہیں کرے گا، تو دل کے اندر پڑھنی چاہیے. لیکن دل میں پڑھنے کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آواز سے قرات کرے، تھوڑی سی معمولی سی آواز آئے، آپ کے دائیں بائیں کندھے یا قریبی آدمی تک وہ آواز چلی جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈسٹرب نہ ہو، تھوڑی سی آواز بلند، تھوڑی سی، یہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح کرنا چاہیے. بالکل دل کے اندر پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی آواز بلند کہ آس پاس والا ڈسٹرب تو نہ ہو، آپ کے کندھوں تک وہ آواز جا رہی ہو، یہ پسندیدہ ہے. اس طرح سے قرات کرنی چاہیے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کی آواز بالکل نہیں نکلتی لیکن زبان ہل رہی ہے، زبان ہل رہی ہے، آپ اندر پڑھ رہے ہیں، یہ بھی درست ہے، شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان ہل رہی ہے نہ آواز باہر آ رہی ہے، بس دل کے اندر آ رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ خیال ہے، قرات نہیں ہے، وہ تصور ہے، تلاوت نہیں ہے. وہ بعض لوگ کر لیتے، وہ طریقہ بالکل غلط ہے. تو دیکھیں کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے ہونٹوں سے وہ نکل رہی ہو، یہ بہتر ہے، ورنہ کم از کم آپ کی زبان ہل رہی ہو، اور یہ بھی طریقہ درست ہے. لیکن آپ کی نہ زبان ہل رہی ہے نہ آواز باہر آ رہی ہے تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خواہ نماز سری ہو یا جہری؟ جی ہاں، دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں چونکہ اکیلا ہے تو پھر یہی پڑے گا. اچھا، بعض لوگ جی ہاں، جب وہ جہری نمازیں یعنی فجر، مغرب اور عشاء، اس میں اگر تنہا بھی پڑھ رہے ہوں تو وہ ذرا آواز بلند پڑھتے ہیں. ہم نے کئی افراد کو دیکھا، بلکہ ہم نے کئی بزرگوں کو بھی دیکھا. ہاں، اس میں بات یہ ہے کہ
میں نے بتایا کہ اگر آواز جہری نماز میں صرف اس حد تک ہو کہ وہ معمولی سی آواز باہر آ رہی ہو، اور میں نے جیسے کہ بتایا دائیں بائیں کندھوں تک یا زیادہ بالکل جو قریبی آدمی وہاں تک بھی اگر آواز چلی جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بلند آواز سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں خاص طور پر ہمارے ہاں فقہ حنفی میں یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خاموشی کے ساتھ ہی قرات کرنی چاہیے کیونکہ وہ اکیلا آدمی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سری آواز کے اندر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ وعلیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص حق پر ہے اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ درمیان میں نہیں آنا چاہتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا سوال شاید یہ ہے کہ اس حق پر ہے لیکن حق پہ ہونے کے باوجود وہ اپنا حق لینے میں آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ لڑائی جھگڑا ہونے کا امکان ہے۔ ارشاد۔ یہی سوال اگر یہ اس کی مراد یہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اور ظاہری طور پر یہی لگ رہا ہے، ہاں اگر کوئی اور مراد ہے تو آپ بتائیے۔ ہاں اگر تو یہی مراد ہے تو پھر تو یقیناً یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور معمولی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک المراء وهو محق، اگر کوئی آدمی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، فتنے اور لڑائی اور جھگڑے سے بچ جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہے، انا ضامن له فی ربض الجنہ، اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں جنت کے وسط اور درمیان کے اندر اللہ اس کو محل عطا کریں گے۔ یعنی یہ کتنی غیر معمولی فضیلت ہے، اور سینے پہ چھریاں چل جاتی ہیں۔ جی جی بالکل، اعلیٰ درجے کا اخلاق چاہیے، اس کے لیے جگر گردہ چاہیے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیے جانے والا مطالبہ حقوق کا مطالبہ ہے، سب سے کامن نعرہ جو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ اور وہ نعرہ اپنے حق کا ہے، اور جس سیاسی جماعت سے پوچھے، جس سماجی تنظیم سے، پارٹی سے، کوئی جماعت کوئی گروہ نہیں، ہم تو حق پر ہیں جی، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ تشکیل دی تھی نا، وہ حقیقی ریاست مدینہ کے عوام اور افراد کا مزاج کچھ اور تھا۔ وہ ڈیمانڈ کرنے کے بجائے اس بات کی کوڑھن غم اور فکر میں ہوتے تھے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم پر کسی کا حق نہ ہو، ہم نے تو نہیں کسی کا حق دینا۔ ان کی توجہ ہر لمحے اس طرف ہوتی تھی، اور ہمارا فرق کیا ہے، ہماری توجہ ہر لمحے اس پر ہے کہ مجھ کو میرا حق مل جائے۔ یہ ہے کامن پوری دنیا کی ڈیمانڈ۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں جو انہوں نے سوال کے اندر پوچھا، حق پر ہے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑتا ہے، لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کوئی فضیلت بھی نہیں بیان کی جا سکتی، اعلیٰ درجے کا اجر و ثواب ہے۔ میں چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی اجازت سے بیان کر دوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کے پاس ایک شوہر اور ایک بیوی کا جھگڑا آیا، تو وہ فتوے کا چونکہ کام کرتے تھے، تو وہ بیوی اپنا کوئی حق مانگتی تھی شوہر سے، اور اس قضیے میں، اس معاملے میں بیوی حق پر تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا فیصلہ کرنے لگے، لیکن یہ سوچا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی تاکہ ان دونوں کا دل نرم ہو جائے، اور جس نے یہ حق ادا کرنا ہے وہ حق ادا کرنے پر آئے، اور جس نے یہ حق کا مطالبہ کر رکھا ہے، جو بیوی والا فریق ہے، جو بیوی ہے، تو وہ کم از کم اس کا بھی دل نرم ہو اور وہ بھی تھوڑی سی نرمی پر آ جائے۔ تو ان کا یہ مزاج بنانے کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہوا ہے سوانح کے اندر کہ جس وقت وہ فیصلہ کرنے لگے، اب وہ فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، فتویٰ دینے کی طرف جا رہے ہیں، جب انہوں نے شروع میں یہ حدیث بیان کر کے اب آگے کی طرف جو مقصودی بات تھی اس کی طرف آنے لگے، تو خاتون جو پردے کے اندر بیٹھی تھی اس نے وہیں پر ٹوک دیا، مفتی صاحب ذرا آپ رک جائیے، یہ بتائیے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے؟ اللہ اکبر! یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جی ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ جی جی بالکل، یہ حدیث کے اندر
فرمایا کہ اچھا اب آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے حق کو چھوڑنے کا اعلان کرتی ہوں اللہ اکبر، تاکہ مجھے یہ اجر مل جائے، یہ مجھے ثواب مل جائے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہماری خواتین کو اللہ تعالیٰ یہ جذبہ عطا فرمائے، مردوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے، گھریلو معاملات کے اندر بھی تمام کے تمام جتنے جھگڑے ہیں انیق صاحب، بنیاد اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مطالب ہے اور ایک مطالب ہے، ایک ڈیمانڈ کرنے والا ہے اور ایک وہ ہے جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہر بندہ اس طرف آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، قابل رشک مومن کون ہے؟ فرمایا قابل رشک مومن وہ ہے جو اس دنیا سے جائے اس کی پیٹھ ہلکی ہو۔ جی ہاں، اور پیٹھ ہلکی ہونے کا کیا مطلب؟ اس نے نہیں کسی کا کچھ دینا، لوگوں نے تو اس کا دینا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں دینا۔ تو یہ قابل رشک مسلم ہے، یہ قابل رشک مؤمن ہے۔ حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو یہ جو بات انہوں نے پوچھی ہے، یہ اعلیٰ درجہ اخلاق ہے، اعلیٰ کردار کی بات ہے، شاندار اجر و ثواب کی بات ہے۔ یقیناً 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 اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ البتہ انہوں نے سوال کے اندر ایک لفظ یہ کہا کہ وہ شخص درمیان میں نہیں آتا۔ اس سے ایک سوال کا ایک پہلو یہ سمجھ میں آتا ہے، شاید اس کے ذہن کے شاید سوال کا یہ مقصد ہو کہ وہ کسی کا کوئی معاملہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ حق پر فلاں آدمی اور یہ درمیان میں نہیں آ رہا، اچھا، یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایک لفظ کہا کہ وہ اس کے درمیان میں نہیں آتا، تو یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے معلوم ہے کہ انیق صاحب آپ کا حق بنتا ہے اس آدمی پر، اور میں درمیان میں صرف اس وجہ سے نہیں آتا ہوں کہ جھگڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ انسان کو سچائی کی گواہی دینی چاہیے۔ اقیم الشہادۃ للہ، گواہی دو اللہ کے لیے۔ سورہ بقرہ میں کیا آ رہا ہے؟ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شہادت اور گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، انسان کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بخاری کی تیسری حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 باتیں ارشاد فرمائی، اس میں ایک لفظ ہے وَأَنْتَ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، بر نیکی اور تقوی پر تعاون کرو۔ اب میں کہوں میں تو صلح کل ہوں، میں تو سرکاری مینڈیٹ کسی کے معاملے میں نہیں پڑھنے کا ہے، میں کسی کی، یہ غلط بات ہے، غلط تصور۔ اسلام کا، دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج یہ ہے جب مجھے معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، میں سامنے آؤں اور بات کروں اور میں کہوں یہ آدمی حقدار ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اگر سامنے والے کا جو نیو سینس ہے، جی ہاں، یعنی اس کا شر، جی ہاں، اس سے بچاؤ کے لیے اگر ایک بندہ مومن خاموش رہتا ہے جی ہاں، تو کیا وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فتنہ زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے اور جھگڑے کا بہت زیادہ امکان ہے، مار پٹائی اور معاملات بہت بگڑنے کا خطرہ ہے۔ تو پھر اپنے دیکھیں شہادت کی جو گواہی کا قرآنی حکم ہے اس کے لیول کو بھی آپ کو طے کرنا ہوگا، کس درجے تک آپ بات کر سکتے ہیں اور کس درجے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ کوئی اللہ بچائے قتل و قتال یا معاملے کے خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ جو پہلی والی حالت ہے حق کا ساتھ دینے کے نتیجے میں، مسلمانوں کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اگر پہلی والی حق سے زیادہ بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے گی۔ لیکن اگر پہلی والی حالت سے آپ کی گواہی دینے سے سدھار پیدا ہونے کا ہے تو پھر آپ کو ہمیشہ کھڑے ہونا ہوگا۔ جس لیول تک آپ دے سکتے اس لیول تک استطاعت کے مطابق آپ کو ساتھ دینا ٹھیک ہے، اور اگر سدھار پیدا ہونے کا امکان نہ بھی ہو تب بھی اپنا حصہ ڈال دینا چاہیے، اپنی استطاعت کہ میں حق کے ساتھ ہوں۔ اور جب حق و باطل کے درمیان کوئی معرکہ ہو تو اس میں خاموش رہنا یہ غلط ہے، بے حسی ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ شاید بے غیرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل 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 کہ سچ بولنا ہی کافی نہیں ہے، ہر معاملے میں سچا رہنا ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سید قطب نے کہا تھا، بڑا عجیب جملہ ہے ان کا، جب آپ کی ضرورت پیش آئی حق کا ساتھ دینے کی اور تاریخ اور ہسٹری کے اندر آپ نے وہاں خاموشی اختیار کی، تو اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے یا بدکاری کے کسی اڈے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے، انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تعین علی نوائب الحق، حق کا ساتھ دینا چاہیے، بالخصوص ان معاملات میں جس میں کسی کے حق تلفی کا معاملہ ہے۔ ایک تو ہے کہ بھائی کیا نام ہے آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں اس کے ساتھ متعلق،
مثال کے طور پر آپ کا مال ہے اور وہ فلانے آدمی نے دینا ہے، وہ نہیں دے رہا، اب یہاں پر مال کی ادائیگی کا معاملہ ہے، زمین کی ادائیگی کا معاملہ ہے، رشتے ناطے کا معاملہ ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں مجھ کو ساتھ دینا لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ بحث مباحثہ ہو رہی ہے یا کسی کے اوپر کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں ہے، یا کسی کا کوئی ذاتی غیر لازم قسم کا، غیر متعدی قسم کا، لازم قسم کا گناہ ہے، اب ایسی صورت میں آپ خاموشی اختیار کرتے، وہ تو عیب کی پردہ پوشی کے حکم میں آئے گا، وہ الگ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ وہ ہے جب کسی کو لینے دینے کا معاملہ ہو، اس صورت میں آپ کو ساتھ دینا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ اس کا یہ کہ حق سے مراد اسلام، دین، کلمہ حق، اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو جائے، اسلام کے خلاف ایک بات ہو رہی ہے تو آپ شریعت کا ساتھ دیں، یہ اعلیٰ درجے کے کلمہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور قرآن کریم میں مومن کو اسی انداز کے اندر خطاب کیا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ اللہ کے کلمے کو بجھانا چاہتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہاں یہ حق کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کا شرعی فریضہ ہے اور ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا، مفتی صاحب کی خدمت میں اگلا سوال۔ پروردگار بہروبر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہو جس کا کوئی گواہ بھی نہ ہو، تو بعد میں اگر وہ مکر جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ پروردگار بہروبر۔ غلط بیانی سے حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو گئی۔ ٹھیک، اب دیکھا جائے گا کتنی طلاقیں دی ہیں، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو نکاح ختم ہو گیا، بیوی شوہر پر حرام ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر یہ مکرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان سارے معاملات کلیئر اور واضح ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ غلط بیانی کرے گا، جو بیوی حرام ہو چکی ہے، اس غلط بیانی یا جھوٹ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا گواہ نہیں ہے، نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے لیے 2 گواہ شرط ہے، آپ کو معلوم ہے، مہر ضروری ہے، ایجاب و قبول ضروری ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن طلاق کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جنگل میں بھی کھڑے ہو کر کے طلاق دے دے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک، کوئی گواہ نہیں ہے، بیوی بھی موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے بیوی نے سنا نہیں سنا، بیوی کے کان تک بات گئی نہیں گئی، یہ بات، تو اس طرح کا کوئی شرعی طور پر لازم شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ بیوی چاہے سنے نہ سنے، انسان اکیلا بھی ہو اور اس نے طلاق دے دی تو نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق شرعاً منعقد ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے، اگر بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ شوہر طلاق دے چکا ہے، اب یہ شوہر مکر رہا ہے، اور بیوی نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، تو پھر شرعی طور پر بیوی کے لیے فریضہ اور فقہی فتویٰ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ جب وہ سن چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدعی ہے اس بات کی کہ میں اب اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں۔ جب وہ اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے تو بیوی کی حیثیت سے اس مکان میں رہنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک، قدرت دینا ہی جائز نہیں ہے۔ اب وہ وہاں سے چلی جائے اور جا کر کے اپنے ماں باپ کے گھر جائے۔ اگر وہ یہ سن چکی ہے تو چاہے شوہر مکر رہا ہے لیکن بیوی کے لیے شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ کلیئر۔ جی آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں اور آج بھی دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ یہ حضرات تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو گتھیاں ہوتی ہیں موجود ان کو سلجھا دیتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں، سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں۔
اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔